شاور سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا ایک پرانا چاہنے والا ہوں، تھینک یو ویری مچ، آپ کی تحریریں اور ویڈیوز شوق سے پڑھتا اور دیکھتا ہوں، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات سے بالکل مایوس ہوں۔ جو ہو رہا ہے اور خرابی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یہ سب دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ کاش آپ کی بات سچ ثابت ہو، اور وہ یہ کہ اس نظام اور معاشرے کو تیزاب سے غسل دینے والا کوئی بندہ آ جائے، خواہ جمہوریت کی شکل میں یا آمریت کی صورت میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ زمرد بھائی، آمین آمین آمین۔ لیکن ایک گزارش ہے جس پہ آپ غور کیجیے گا کہ یہ جمہوریت کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ یہ بالکل سیدھی سچی بات ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں فار دا لاسٹ 29 ایئرس 30 ایئرس۔ یہی ایج ہے میری کالم نگاری کی۔ تقریباً 30 سال پہلے میں نے کالم لکھنا شروع کیا۔ میں تب سے، یہ جملہ بہت پرانا ہے میرا، میں اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ کل جب ہم جیسے نہ رہیں تو آنے والے لوگوں کو یہ ایک فیلنگ ہو کہ یار کچھ تو تھے جن کو اندازہ تھا۔ آپ چین 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 کی بات کرتے ہیں، میں ایک ماڈل ہے آپ کے سامنے پڑا ہے۔ کدھر گئی ڈیموکریسیاں ساری؟ امریکہ آپ سے بعد میں آزاد ہوئے، اور آج آپ ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہو، ان کی امداد پہ زندہ ہو، حالانکہ کئی گنا زیادہ ذبح حالی کا شکار، کئی گنا زیادہ آبادی تھی ان کی۔ وہ جمہوریت کی وجہ سے یہاں پہنچے۔ خدا کی قسم، اس طرح کی جمہوریت ہوتی 1000 سال بھی چین یہیں کا یہیں پڑا ہوتا۔ میں آپ کو تو بنگلہ دیش نے خار کر کے رکھ دیا۔ کہاں ان کا ٹکا، کہاں آپ کا روپیہ، کہاں ان کی ایکسپورٹ، کہاں آپ کی ایکسپورٹ، کہاں ان کی فی کس آمدنی، کہاں آپ کی فی کس آمدنی۔ تو اس لیے میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اس پہ غور کریں کہ موجودہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی موجودگی میں مجھے تو پاکستان کی صورتحال میں کوئی بہتری، یہاں ہر ہیوی ویٹ اس ملک کے لیے لنگر ہے، چونکہ جس مردود بدماشیا نے یہ نظام، یہ جگاڑ سارا لگایا، ٹھپا لگایا اوپر جمہوریت کا، تو مجھے بتائیں وہ اس میں کوئی تبدیلی آنے دیں گے؟ اور ایک اور بات بتائیں، ہمارا جو بھی پیشہ پر اٹھتا ہے، فحاشی، بے حیائی، فحاشی، بے حیائی، مہنگائی فحاشی اور بے حیائی نہیں ہے۔ افلاس کے بارے میں تو کہتے ہیں لے جاتا ہے شرک تک، غربت تک۔ 2 نمبر دعائیں، ملاوٹ والی خوراک، قدم قدم پہ رشوت، ڈوب نہیں مرتے۔ انہیں فحاشی اور بے حیائی کے لفظ کا مطلب نہیں پتا، انہیں پتہ ہی نہیں حیا کیا ہے اور فوش کیا ہے، جنہیں سوائے کسی نے کیا پہنا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا پی رہا ہے، کسی کا وہی لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت۔ تم کس بات کو فحاشی کرے؟ یہ تمہیں فحاشیاں نظر نہیں آتی؟ کم تولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گوائیاں، 40 سال مقدموں کا فیصلہ نہیں ہونا، یہ فحاشیاں نہیں ہیں؟ نوجوان گریجویشن، پوسٹ گریجویشن کر کے بے روزگار پھر رہے ہیں، اور 3 کروڑ بچہ تمہارا اسکولوں سے باہر ہے، یہ فوش نہیں؟ لڑکی نے کیا پہنا ہے وہ فوش ہے۔ اچھا، جو سرتاپا فحاشی ہیں وہ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرو۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈھیٹوں کی طرح کبھی مانتے، سوچتے اور اعتراف نہیں کرتے۔ ہماری تو ساری زندگی بورود ہے۔ ہمارے پاس اپنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ظواہر ہیں، باقی کچھ چند رسومات وغیرہ، باقی ہمارا کیا ہے؟ صبح دیکھیں کیا صبح ہے، آپ کی رات کیسے گزرتی ہے؟ ہیٹر ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے، بجلی ہے وہ ان کی دی ہوئی ہے، فلش سسٹم ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے۔ اپنے گاڑی پہ بیٹھ کے یا کسی اور سواری پہ بیٹھ کے اگر جانا ہے اپنے کام پہ،
وہ بھی کسی کی عطا ہے. آپ نے حج عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے, اس کا ثواب بھی رائٹ برادرز کو جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بیمار پڑ جائے یا کوئی زیادہ سویر قسم کی بیماری ہو تو لائف سیونگ ڈرگ ساری وہاں سے آتی ہیں. جو موسٹ ماڈرن جو اکوپمنٹ ہے ہاسپٹلس میں, یہ ایم آر آئی کی مشینیں اور سکینز, اور یہ مجھے تو آتا نہیں, میرا سبجیکٹ نہیں ہے, آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہوں گی. وہ سارے کا سارا ویسٹ کا ہے. آپ کے اپنے پلے کیا ہے؟ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہو, یہ جو میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, آپ قصور میں بیٹھے ہو, کوئی آسٹریلیا بیٹھا سن رہا ہے, تو یہ کون ہے اس سب کے پیچھے؟ جو آپ نے کہا ہے نا کہ کیا دوسروں کے ماڈل ہمارے کسی کام آتے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ دوسروں کے ماڈل والی جو آپ نے بات کی ہے, تو بہن میری یہ دوسروں کا ماڈل کیا ہے؟ یہ جو آپ اٹھائے پھر رہے ہو جمہوریت, یہ کس کا ماڈل ہے؟ یہ تو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. اسلام والا کھاتا تو خلفائے راشدین کے بعد تو ملوکیت شروع ہو گئی تھی. یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے, یہ آپ کی تو ہے ہی نہیں. مالیاتی نظام ہے اس ملک کا, وہ آپ کا نہیں ہے. وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو فاتحین تھے, انہوں نے جو پوری دنیا ایک ایوالو کی ہے, اس کو ڈیزائن کیا ہے, اس کو تو سارا انہوں نے اپنے فائدے کے لیے. یہ آپ کے یونائٹڈ نیشن سے لے کے آئی ایم ایف تک, ورلڈ بینک تک, یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا جگاڑ یہ کن کا ہے؟ تو آپ ان کی کٹ پتلی ہیں پریکٹیکلی. تو ایم یا بڑھ کے مارتے رہو, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کو تو پلے, کچھ بھی نہیں ہے. سیل فون, یہ ہماری اور آپ کی کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے, آپ کا کیا ہے؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جو کار تو بنانا دور کی بات ہے, کار کے لیے جو وائپر استعمال ہو رہا ہے چند سالوں سے, آپ نے تو وہ بھی نہیں بنایا. ہم اتنے جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں اور اتنے جذباتی لوگ ہیں کہ عبدالقدیر خان صاحب میرے بھائیوں کی طرح تھے. میرا بہت ان کا پیار کا, احترام کا تعلق تھا. اور پہلی ملاقات میں تھوڑا امبیرس تھا کہ میں تو ان کے بارے میں یہ لکھ چکا ہوں, لیکن انہوں نے اس بات کی داد دی کہ صاحب آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. میں نے کالم بھی لکھا ہے, ان کی میری تصاویر ہیں, ان کے خطوط میرے پاس ہیں بڑے محبت بھرے. تو میں نے لکھا تھا کہ یار لوگوں, اتنا پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹم بم تم نے نہیں بنایا, تم نے بنے بنائے کو کاپی کیا ہے. چونکہ ایٹم بم پاکستان بننے سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہو چکا تھا, ہیروشیما ناگاساکی, اور اسی کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی, ورنہ ختم بھی نہ ہوتی, کچھ اور سال چلتی, پھر پتہ نہیں نتیجے کیا نکلتے. تو ایٹم بم بنا لیا. جب آپ ٹینک بناتے ہیں تو ٹینک آپ نے بنایا, ٹینک آپ کو کیا پتا ٹینک کیا ہوتا ہے؟ ہم نقال تو ہو سکتے ہیں, یہ گاڑی کے بڑے پرزے پاکستان میں بنے گا, وہ خدا کا خوف کرو یار, ککھ پلے نہیں ہے. ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ریموٹ پکڑے ہوئے ہیں, سیل فون پکڑے ہوئے ہیں, گیمیں ہو رہی ہیں, آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, ان میں سے کیا ہے آپ کا؟ پریکٹیکلی نتھنگ. یہ تو جو جس کو کہتے ہیں یہ تو مت ماری گئی. یہ جو پاور لومز وغیرہ ہوتی تھیں, انسان ننگا پھر رہا ہوتا آج. یہ یاد رکھیں, یہ ویسٹ کی کنٹریبیوشن ہے, ننگا پھر رہا ہوتا. اور وہ آدمیوں کے لیے یہ کھڈیوں پہ تو نہیں ہے آپ کپڑا بن کے ان کا تن